بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث افراد کو تیار کرنے کے لیے، با کردار بنانے کے لیے اور بہترین سرگرم رکن بنانے کے لیے، بہترین انسان بنانے کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کا ریاضت کا ڈھانچہ تشکیل دیا ہے، اس کی غرض بھی یہی ہے کہ افراد کو بہتر سے بہتر تیار کرنا۔ نماز کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی ستاؤ۔ نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھو اور لوگوں کے حق کھاؤ اور مارو، قطعاً ایسی بات نہیں۔ نماز جو ہے اگر اس کے پیریڈ کو ہم جمع کریں تو وہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ پیریڈ نہیں بنتا جو 24 گھنٹے میں انسان عبادت میں گزارتا ہے، ریاضت میں گزارتا ہے۔ ہمارے 22 گھنٹے یا 23 گھنٹے جو نکلتے ہیں، چلتے ہیں، وہ معاشرے میں چلتے ہیں، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ کسی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو کسی کے ساتھ خوشی کے اعتبار سے شامل ہونا مقصود ہوتا ہے، تو کسی غمی میں شامل ہونے کے لیے ہوتا ہے، کسی کو فائدہ دینے کے لیے ہوتا ہے اور کسی کے نقصان کا ازالے کا باعث بننا ہوتا ہے۔ ہماری عبادات جتنی بھی ہیں وہ انسان کو اس غرض سے تیار کرتی ہیں کہ تو نے باہر سوسائٹی میں، باہر کمیونٹی میں اگر استعمال ہونا ہے تو اس اعتبار سے ہونا ہے کہ تیرا جسم جو ہے وہ انسانیت کے لیے دکھ کا باعث نہ ہو بلکہ سکھ کا باعث۔ اس تصور کو ہم سامنے رکھ کر خوب اپنا جائزہ لگا سکتے ہیں۔ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں خوب طرح ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری گفتگو کیسی ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہمارا دوستوں احباب کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہم دکھ دینے والے ہیں یا دکھوں کا ازالہ کرنے والے ہیں۔ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ ہم دکھوں میں انوالو کرنے والے نہیں، ہم دکھوں کا ازالہ بننے والے ہیں، تو یاد رکھنا قیامت کے دن رب کائنات تمام قسم کے دکھ تیرے سے دور کر دے گا۔ آئیے اس اسلام کی روح کو جانیے، پہچانیے۔ یہ کانفرنسیں صرف سننے سنانے کے لیے اس غرض سے نہیں ہوتی کہ فلاں نے بہت اچھی تقریر کی اور بہت مٹھاس والی تقریر کی۔ اصل غرض یہ نہیں ہوتی، اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ جو مہمان آنے گرامی تشریف لاتے ہیں ان کے اذہان کو بنا کر واپس بھیجا جائے، ان کے افکار کو تر و تازہ کر کے بھیجا جائے اور پوری سروس کر کے بھیجا جائے کہ تمہارا ایمان جو ہے اس میں غلط فہمی کی باتیں جنم لے چکی ہیں اور ایمان پراگندہ ہو چکا ہے۔ یہ کانفرنسیں اس غرض سے ہوتی ہیں کہ آپ کے ایمان کو تازہ کر کے دوبارہ سے کمیونٹی میں اور معاشرے میں آپ کو بھیجا جائے اور آپ نظر ثانی کر کے اپنے طرز عمل پر غور و فکر کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں اپنے خالق اور مالک کی رحمت پر کہ جو سننے والے ہیں اور جو غور سے سننے والے ہیں وہ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک کان سے سنیں گے وہ دوسرے سے بے نکال دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ اس کو سنانے سے افراد پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو ستایا، تڑپایا، تو جہاں منصوبے تشکیل دیے وہاں یہ بھی منصوبہ تشکیل دیا تھا۔ کہا اللہ نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ دار و ندوہ میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، یہ نبی دن رات کامیاب ہوتا جا رہا ہے، جماعت بڑھتی جا رہی ہے، آپ کا بات بڑا مؤثر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب محمد قرآن سنائے محمد کا قرآن سنا ہی نہ جائے۔ یہ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھیں سامعین جو ہے نا، جو پڑھانے والا ہوتا ہے نا، استاد ٹیچر ہوتا ہے، اس کی پوری نظر ہوتی ہے کہ ابسینٹ کون ہے اور پریزنٹ کون ہے۔
تو جو لوگ تشریف فرما ہیں ان کو حاضر ہونا چاہیے. کلاس میں تشریف فرما ہیں لیکن حاضر نہ ہوں گے تو پھر ایسی باتوں پر سبحان اللہ ہوگا کہ اس آدمی کو جہنم میں جانا پڑے گا. سننے والا کہے گا سبحان اللہ. بھائی توجہ سے سنیں نا آپ, توجہ سے. ہر وقت جو ہے نا کوئی کیسٹ تو نہیں ہے نا, ہمارے کارڈ تو نہیں ہمارے دماغ میں فٹ کیا ہوا کہ ہر وقت سبحان اللہ ہی چلتا ہے, نعوذ باللہ بھی چلتا ہے, استغفر اللہ بھی چلتا ہے. تو مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایڑی چوڑی کا زور لگایا کہ نہیں سننا. لیکن یاد رکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے تر ہوتے جا رہے ہیں. تو اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں انتہائی قابل احترام حضرت مولانا محمد عبداللہ, لیکچرر UET ناروان, جو بالکل نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ان کی. وہ اوکاڑا سے تشریف لائے ہیں ہمارے ناروال کی فضا میں قرآن و سنت کی بالادستی منانے کے لیے. قرآن و حدیث کے دلائل مزین کیے ہوئے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے اسی مسجد میں خطبہ جمعۃ المبارک بھی دیا, شاید آپ جانتے ہیں یا نہیں. انہوں نے خطبہ دیا تھا. میری مراد مولانا محمد عبداللہ صاحب سے ہے, وہ تشریف فرمائے ہیں. تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے سامعین کو قرآن و حدیث کی باتیں سنائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. جس نے اللہ کو پا لیا اس نے حیرت انگیز دریافت کر لی. یہ دریافت اس کی زندگی کو ہلا دیتی ہے, اور جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ شخص ایک نور میں نہا اٹھتا ہے. اس کی سوچ اور فکر کے زاویے بدل جاتے ہیں. وہ شخص جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ اس کائنات میں اپنی یقین کی نظر سے وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو عام انسان مرنے کے بعد یا بعد میں دیکھے گا. جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ قیامت کا ترازو لگنے سے پہلے خود کو اس ترازو میں کھڑا کر لیتا ہے. عربی کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے, من وجد اللہ فماذا فقد ومن فقد اللہ فماذا وجد. جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے, اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے پھر پایا کیا ہے. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق سے ایک خط لکھتے ہیں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام, اور ان کو درخواست کرتے ہیں اکتبی لی رسالہ توصینی فی ولا تقصری علی. ماں جان میرے خط کے جواب میں مجھے ایک خط لکھیں, اس خط میں مجھے کوئی نصیحت فرمائیں اور وہ نصیحت زیادہ لمبی بھی نہ ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں خط لکھتی ہیں. اس خط کا ٹیکسٹ یہ تھا, سلام علیک اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التمس رضاء اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنة الناس ومن التمس رضاء الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس. جو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, من التمس جو اللہ کو تلاش کرتا ہے, جو اللہ کو پانا چاہتا ہے, اور اس کے لیے اگرچہ لوگ ناراض ہوں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ کفاہ اللہ مؤنة الناس, لوگوں کی شر سے اسے خود ہی بچا لیتے ہیں. اور جو شخص وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ لوگوں کی رضا چاہتا ہے, لوگوں کی خوشی چاہتا ہے,
وہ لوگوں کی محبتیں چاہتا ہے، ان کی پسند اور ناپسند ہی کی فکر کرتا ہے، اور اسے کوئی پرواہ نہیں میرا رب خوش ہے کہ نہیں، وہ راضی ہے کہ نہیں، وہ ناراض ہے یا خوش ہے۔ کفاہ اللہ وکلہ اللہ الی الناس، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کی بڑی خوبصورت تشریح محدث ہندوستان امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ تحفۃ الاحوذی میں کرتے ہیں کہ وکلہ اللہ الی الناس معنی حزب اللہ ہم المفلحون، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ ہمیشہ کامیاب ہونے والا ہے، اور وہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے أَذَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں اور اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، حَتَّى يُؤْذُوهُ، یہاں تک کہ لوگ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمارا موضوع جس نے اللہ کو پا لیا، جس نے اللہ کو پا لیا وہ شخص اللہ کے ذکر میں لذت کو محسوس کرتا ہے۔ جو اللہ کو پا لیتا ہے اللہ کی آیات اس پہ اثر کرتی ہیں، جو اللہ کو پا لیتا ہے قرآن مجید کی آیات اس کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ شخص اس بات پہ یقین کرتا ہے کہ اللہ رب العزت جب میرے ساتھ ہیں تو پھر میرے خلاف کون ہو سکتا ہے، اور جب اللہ میرے خلاف ہو جائیں تو پھر میرے ساتھ کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر نماز کے بعد اس بات کا اقرار کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ جو آپ روکنے کا فیصلہ فرما لے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور جو آپ دینے کا فیصلہ فرما لیں اللہ وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ شخص وہ اللہ کو اپنے بہت قریب پاتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ کو پا لینا ایک عربی شاعر، قدیم عربی شاعر، انہوں نے اس کی ترجمانی بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ فَلَوْ شَاهَدَتْ عَيْنَاكَ فَلَوْ شَاهَدَتْ عَيْنَاكَ مِنْ حُسْنِنَا الَّذِي رَأَوْهُ لَمَا وَلَّيْتَ عَنَّا لِغَيْرِنَا وَلَوْ سَمِعَتْ أُذُنَاكَ مِنْ حُسْنِ خِطَابِنَا وَلَوْ سَمِعَتْ أُذُنَاكَ مِنْ حُسْنِ خِطَابِنَا خَلَعَتْ عَنْكَ ثِيَابُ الْعَجَبِ وَجِئْتَنَا، اگر دنیا کی یہ نظریں اللہ کے جلوے کو دیکھ لیں، اگر دنیا کی یہ نظریں اللہ کے نور کو دیکھ لیں، اس کو پہچان لیں، تو پھر دنیا کا کوئی حسن، دنیا کا کوئی جلوہ ان کی آنکھوں کو خیرہ نہ کر سکے۔ اور اگر دنیا کی یہ کان اللہ کی آواز کے ترنم کو پہچان لے، اس کی مٹھاس کو محسوس کر لیں، تو پھر دنیا کی کوئی آواز ان کے کانوں پہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اسے پھر اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ اور آج کے ملحدین، آج کے لبرل کیسے اپنے رب کا انکار کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے اپنے رب کا انکار کر لیتے ہیں؟ اپنے رب کو پانے کے لیے، اس کی تلاش کے لیے، اپنے رب کو محسوس کرنے کے لیے، اس کے ادراک کے لیے ادراک انسان ہی کافی ہے۔ انسان کا وجود کیسا حیران کن وجود ہے۔ انسان اپنی مرضی سے سنتا ہے، اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، اپنے اختیار سے سوچتا ہے، کاموں کی پلاننگ کرتا ہے، ان کو عملی شکل دیتا ہے، پکڑتا ہے، چلتا ہے۔ ایک اللہ رب العزت نے اس کو نائب بنایا تو اس کو یوں معنوں بھی لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا خدا اللہ رب العزت میں جو صفات کمال درجے کی موجود ہیں، اللہ رب العزت نے انتہائی کم تر درجے کی وہ صفات انسان میں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو سارے اختیار دیے، لیکن یہ انسان محدود، وہ لامحدود،
یہ انسان فانی، وہ غیر فانی، انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ عطیہ خداوندی ہے، اور رب کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا ہے، اس کا ذاتی ہے۔ یہ انسان اللہ نے جسے اتنا کچھ دیا، یہ اتنے اختیارات رکھتا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کیا کوئی موجود ہی نہیں ہے؟ کیا اس کے کوئی اختیارات ہی نہیں ہیں؟ ایک جادوگر چھڑی سے آواز نکال کے دکھاتا ہے، دنیا اش اش کر اٹھتی ہے، اور وہ رب جس نے مٹی کے اس وجود کو قوت گویائی دی، اس کو بولنے کی طاقت دی، اس کو بنانے والا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ ایک امریکن سائنٹسٹ کہتا ہے، اس کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، کہتا ہے کہ انسان کا وجود جس خام مال سے بنا ہے، خام میٹیریل سے بنا ہے، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور کچھ کیمیائی عناصر ہیں، اگر مارکیٹ میں ان کا ریٹ پتہ کیا جائے تو اس کا ریٹ $6 سے زیادہ نہیں ہے۔ $6 کے اس کم قیمت میٹیریل سے، کم قیمت خام مال سے اللہ نے کتنا قیمتی انسان بنا دیا اور اس کو کتنا قیمتی وجود دے دیا۔ یہ انسان، اس کا یہ ہارٹ، یہ دل اگر اس کو ٹرانسپلانٹ کروانا پڑے تو اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگتے ہیں۔ یہ انسان، اس کے جسم میں گردے اور اس کے جسم میں اور بہت سارے اعضاء، مارکیٹ میں جس کی قیمت کروڑوں اربوں تک سے بھی تجاوز کر جاتی ہے، اللہ رب العزت نے انتہائی کم قیمت خام مال سے اتنا قیمتی انسان بنا دیا۔ ایک آنکھ چلی جائے، اس کو لینے کے لیے دنیا کے سارے خزانے لوٹا دے، وہ واپس نہ مل سکے۔ کانوں کی قوت سماعت چلی جائے، اس کو لینے کے لیے پوری دنیا لگا دو، یہ واپس نہ مل سکے۔ اللہ رب العزت نے یہ سب چیزیں انسان کو بالکل مفت میں دے دی، فری میں دے دی، اور یہ دنیا ہے، اس میں انسان رہتے رہتے ہر چیز سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں جس دنیا میں رہ رہا ہوں یہ دنیا کتنی حیران کن دنیا ہے۔ خلاباز جب خلا میں جاتا ہے، ایک وقت گزار کے جب وہ واپس زمین پہ آتا ہے تو آ کے زمین کو چوم لیتا ہے کہ یہ وہ سیارہ ہے زمین جہاں اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے سارے سامان رکھے ہیں۔ یہاں آکسیجن ہے، یہاں پانی ہے، یہاں ہریالیاں ہیں، جہاں اللہ نے ہماری خوراک کا بندوبست کیا ہے، یہاں پہاڑ ہیں، یہاں آبشاریں ہیں، یہاں حسن ہیں۔ یہ چیزیں اس کائنات کی اور سارے اجرام فلکی کے کسی نظام میں نہیں ہے، کسی ستارے اور سیارے میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے وجود کو پانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سائنس ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا آرٹسٹ، یہ اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کرنے والا، ڈیزائن بنانے والا، ان میں رنگ بھرنے والا آرٹسٹ، وہ کہہ اٹھتا ہے کہ دنیا مجھے سب سے بڑا آرٹسٹ مانتی ہے، لیکن مجھ سے بڑا بھی کوئی آرٹسٹ ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے بے جان نقشے بناتا ہوں، کوئی مجھ سے بہت بڑا آرٹسٹ ہے جس نے کائنات میں حقیقی نقشے بنائے ہیں، حقیقی رنگ بھرے ہیں۔ یہ آسمان ابھی جا کے دیکھیں، یہ چاند نکلا ہے اور اس کی روشنیوں سے، اس کی کرنوں سے آسمان کیسے منور ہے۔ جیسے جیسے بادل آتے ہیں آسمان کی ڈیزائن ویسے ویسے بدلتے جاتے ہیں۔ کبھی آفتاب کو طلوع ہوتا دیکھا کریں، اور اقبال کہا کرتے تھے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کبھی مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھا کریں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنے حسن کے ساتھ وہ نکلتا ہے۔ جب وہ غروب ہوتا ہے اس منظر کو دیکھا کریں۔ بہت کچھ ہے اللہ کو پانے کے لیے، بہت کچھ ہے رب کے ادراک کے لیے، اور رب کو پا لینا جب انسان کوشش کے بعد، جستجو کے بعد اپنے رب کو پاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر وہ اپنے رب کو پانے کے لیے، اس کے مزید قریب ہونے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے محنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے
لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. بندہ جب اپنے رب کو پانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ نفلی عبادات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادات کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا. بہت سے کثیر تعداد میں علماء ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا. سورہ مریم کبھی اس کو پڑھیں، اس میں کتنا توکل، کتنا یقین، کتنی ہمت، اللہ رب العزت نے کتنی موٹیویشن سورہ مریم میں ہے. ذکر رحمت ربک بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اپنے رب کی اس رحمت کا تذکرہ کیجئے، لوگوں کو سنائیے جو اللہ نے اپنے بندے زکریا پہ کی. اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا آہستہ سے، چپکے سے، چھپ کے دعا کیوں کی؟ چھپ کے کی جانے والی عبادات اللہ کو بڑی پسند ہے، چھپ کے کی جانے والی دعا بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، اور اس وجہ سے بھی چھپ کے دعا کی. آگے جو دعا مانگ رہے ہیں دعا ایسی ہے لوگوں کو پتہ چلتی، لوگ مذاق بناتے کہ جناب زکریا یہ کیا دعا مانگتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. قال رب انی وہن العظم منی، اللہ کو بتاتے ہیں اللہ بیٹا چاہتا ہوں، اللہ بیٹا دے دے. لیکن اللہ کو اپنے عیب بھی گنواتے ہیں، اللہ بوڑھا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، اللہ ساری اتنا سفید ہو چکا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارتا ہے. اللہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور كَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی بھی ہمیشہ سے بانجھ ہے. اللہ لَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، دعا کرنے کے بعد کبھی محروم بھی تو نہیں رہا. اللہ یہ دعا رکی ہوئی ہے، اس کو بھی قبول فرما لیں. آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ آپ کو بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا. خوشخبری سناتے ہیں. جناب زکریا کہتے ہیں اَنَّا یَکُونُ لِی غُلَامٌ، اللہ بیٹا کیسے ہوگا، اللہ بیٹا کیسے ہوگا. انی وہن العظم، ہڈیاں کمزور ہیں اللہ کا. وکانت امرأتی عاقرا، بیوی بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، بڑھاپے کی آخری حد پہ پہنچ چکا ہوں، اللہ بیٹا کیسے ملے گا. انا یکون لی غلام، پہلے بھی اللہ کو خود ہی بتاتے ہیں کہ اللہ بوڑھا ہوں، بیٹا دے دے. اللہ کہتے ہیں بیٹا دیں گے، نام یحییٰ ہوگا. پھر کہتے ہیں اللہ بیٹا کیسے ہوگا. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ موضح القرآن میں اس نقطے کو واضح کرتے ہیں. کہتے ہیں جناب زکریا نے جب اللہ سے مانگا تھا پھر نہیں سوچا کہ یہ کیسے ہوگا، پھر نہیں سوچا کہ یہ محال ہے، یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. جب اللہ نے بتایا کہ ہم ایسا کریں گے، ہم آپ کو دیں گے، اس پہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ملے گا. اور اللہ نے جب بیٹا دیا تو پھر کیسا بیٹا دیا. دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی، اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے، آپ کی دعائیں بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے دعائیں کرتے آپ کو مہینے گزر گئے ہوں، ہو سکتا ہے دعائیں کرتے کرتے سال گزر جائیں لیکن دعا کو قبولیت نہ مل سکے. جناب زکریا بھی دعائیں کرتے کرتے بڑھاپے کی آخری حد پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اللہ تمہاری دعاؤں سے بے خبر نہیں ہے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس. یہ درخت سے پتے گرنے والا پتا اور زمین کی پنہائیوں میں تاریکیوں میں جانے والا بیج اور دانہ، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تمہارے آنسوؤں سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں، تمہاری دعاؤں سے بے خبر کیسے ہو سکتے ہیں.
تو یہ جو دعائیں جب اتنا لمبا عرصہ بیت جائے پھر اللہ ان دعاؤں کا کوئی بہت بڑا صلہ آپ کو دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ آپ ابھی بچے ہو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اپنے باپ کی ذمہ داریوں کو ابھی سے سنبھال لیجئے، دعوت و تبلیغ کا کام ابھی سے شروع کر دیجئے، اپنے باپ کو سپورٹ کرنے والے سہارا بن جائیے ابھی سے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بچپن میں ہی فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما دی، بچپن میں ہی ان کو عقل مندی، دانائی، فہم و فراست دے دی۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، بڑے نرم دل تھے، اور جناب یحییٰ بہت متقی تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وَزَكَاةً، اور بہت پاک باز تھے، پاکیزگی اختیار کرنے والے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ بڑی نیکی کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور سرکش نافرمان نہیں تھے۔ ہم اپنے قائدین کو تشریف آوری پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عموماً بہت زیادہ انتظار اور لاڈ پیار کے بعد ملنے والا بچہ، میں اپنی بات کو اینڈ کر رہا ہوں، توجہ دیں، بہت زیادہ انتظار اور لاڈ پیار کے بعد ملنے والا بچہ نافرمان ہوتا ہے، بگڑا ہوتا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جناب زکریا ہم آپ کی دعاؤں کو ایسا قبول کریں گے، اور جو آپ کو بیٹا دیں گے وہ اتنی بڑی بڑی صفات کا حامل ہوگا کہ وہ بیٹا بچپن سے ہی نبیوں والی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے والا ہوگا، اور وہ بچپن سے ہی فہم و فراست کا مالک ہوگا، اور وہ بچہ ہم اس کو نرم دل بھی بنائیں گے۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، پاک باز ہوگا، وَكَانَ تَقِيًّا، متقی ہوگا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین سے بڑی نیکیاں کرنے والا ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ سرکش اور نافرمان نہیں ہوگا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، قرآن کریم کی آیات بھری پڑی ہیں، احادیث اس بات سے مزین ہے، جنہوں نے اپنے رب کو پا لیا گویا انہوں نے سب کچھ ہی پا لیا۔ مصعب بن عمیر نے دنیا کھو دی، اپنے رب کو پایا، سب کچھ مل گیا۔ بلال نے دنیا کھو دی، اپنے رب کو پایا، رب نے سب کچھ دے دیا۔ انبیاء کرام کے واقعات سورہ انبیاء، سورہ مریم اس بات پہ دال اور گواہ ہیں۔ اللہ بھی ہمیں اپنا آپ نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔